امریکی صدر ٹرمپ کا ایران جنگ تیزی سے ختم کرنے کا اعلان۔ ایران پر حملہ مؤخر کرنے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کی زیر صدارت جنگی منصوبوں پر اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں مختلف آپشنز پر غور کیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ ہنگامی میٹنگ کی۔ اجلاس میں امریکی نائب صدر، وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور دیگر فوجی حکام شریک ہوئے۔ اجلاس میں ایران جنگ کی صورتحال سے متعلق مختلف آپشنز پر غور کیا گیا۔ مختلف فوجی آپریشنز اور سفارتی کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہوئی ہے، جس کے بعد ہم یہ جنگ تیزی سے ختم کر دیں گے، ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار رکھنے نہیں دیں گے۔ ایران کی نیوی، فضائیہ، فوج اور قیادت ختم کر دی گئی۔ اس سے پہلے وائٹ ہاؤس بال روم کی تعمیری سائٹ کے دورے پر میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوا تو وہ سب سے پہلے اسرائیل کو نشانہ بنائیں گے، وہ اسرائیل کو تباہ کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے، اس لیے ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وقت محدود ہے، ایران کو ایک بڑا دھچکا دینا ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شاید ایران پر دوبارہ حملہ کرنا پڑے، ایران پر 2 سے 3 روز، شاید جمعہ ہفتے کو یا پھر اگلے ہفتے کے شروع میں حملہ کر سکتے ہیں۔ ایران کی امریکہ کو دوبارہ جارحیت پر سخت کارروائی کی وارننگ۔ اپنے بیان میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے تو ایران مزید امریکی طیاروں کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کی مسلح افواج پہلے ہی اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ وہ جدید ترین F-35 لڑاکا طیارے کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہم نے جو سبق سکھایا ہے اور جو تجربہ حاصل کیا ہے، اس کی بنیاد پر اگر دوبارہ جنگ ہوئی تو اس میں کئی مزید حیرت انگیز نتائج سامنے آئیں گے۔ عباس اراغچی نے امریکی کانگریس کی ریسرچ سروس کی ایک حالیہ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس میں خود امریکی کانگریس نے تسلیم کیا ہے کہ اربوں ڈالر مالیت کے درجنوں طیارے تباہ یا نقصان کا شکار ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے پاس 2 آپشنز ہیں، فتح یا شہادت۔ جارحیت کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ثنا یوسف قتل کیس، عدالت کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ 27 صفحات پر مشتمل فیصلہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ استغاثہ نے 2 چشم و دید گواہوں کی شکل میں ملزم کے خلاف بھرپور شواہد پیش کیے۔ ملزم کے فنگر پرنٹ بھی مقتولہ کے گھر سے ملے۔ فیصلے کے مطابق ملزم سے استعمال ہونے والی گاڑی اور پسٹل بھی ریکور ہوئی۔ ملزم نے ملاقات نہ کرنے پر 17 سالہ معصوم لڑکی کا قتل کیا۔ ملاقات نہ کرنے کے علاوہ قتل کا کوئی اور محرک نہیں تھا۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ ملزم کسی بھی نرمی کا مستحق نہیں، لہٰذا عدالت ملزم عمر حیات کو دفعہ 302 کے تحت موت کی سزا سناتی ہے۔ ملزم پر 2 لاکھ روپے جرمانے بھی عائد کیے جاتے رہے۔ فیصلے کے مطابق ملزم کی PPC کی دفعہ 392 کے تحت 10 سال قید اور 2 لاکھ جرمانے، PPC کی دفعہ 499 کے تحت 10 سال قید اور 2 لاکھ جرمانے اور PPC کی دفعہ 411 کے تحت 1 سال قید اور 1 لاکھ جرمانے کی سزائیں بھی سنائی گئی ہیں۔ سچائی اور حقائق پر مبنی بیانیے کی جنگ میں پاکستان کی جیت کا بھارت سے بھی اعتراف۔ بھارت کے سابق ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اروند گپتا نے بھی اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کا بیانیہ کامیاب ہو چکا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان نے کئی دہائیوں سے اپنے موقف کو منظم انداز میں پیش کرنے پر مسلسل کام کیا ہے، جس کے باعث اسے سفارتی سطح پر کامیابی حاصل ہوئی۔ اروند گپتا کا کہنا تھا کہ ISI، ISPR اور دیگر اداروں سے وابستہ افراد مختلف پلیٹ فارمز پر متحرک ہیں اور پاکستان نے بھارتی بیانیے کا توڑ کرنے کے لیے ایک طویل المدتی حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ خلیجی جنگ کے تناظر میں ایران نے پاکستان پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا، جو پاکستان کی علاقائی اہمیت اور سفارتی حیثیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق جب خود بھارت کے سابق اعلیٰ سیکیورٹی حکام اپنے بیانیے پر شکوک و شبہات ظاہر کریں تو اس پر سوالات اٹھنا فطری امر ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت نے عالمی سطح پر اپنے عمومی تاثر پر زیادہ توجہ دی، جبکہ پاکستان نے مؤثر سفارتکاری کے ذریعے اپنے موقف کی سچائی کو اجاگر کیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سیلٹ کے مقام پر جاری دوسرے ٹیسٹ میچ کے آخری دن میں بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 3 وکٹیں درکار تھی، جبکہ پاکستان کو کامیابی کے لیے 121 رنز کی ضرورت تھی۔
टेस्ट मैच के 5वें दिन पाकिस्तान टीम 438 रन के हदफ के ताक़ुब में 595 बनाकर आउट हो गई और इस तरह बांग्लादेश ने कौमी टीम को 78 रन से शिकस्त दी। बांग्लादेश टेस्ट टीम ने तारीख रकम करते हुए पाकिस्तान टीम को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सिलेट के मकाम पर जारी दूसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन का आगाज हो चुका है, जहां कौमी टीम के 7 विकेटों के नुकसान पर 316 रन बन चुके हैं। पाकिस्तान टीम की जानिब से मोहम्मद रिजवान 75 और साजिद खान 8 रन के साथ दिन का आगाज कर रहे हैं। बांग्लादेश को जीत के लिए 3 विकेटें दरकार हैं, जबकि पाकिस्तान को जीत के लिए 121 रन की जरूरत है। साजिद खान 28 रन बनाकर आउट हुए। इनके बाद मोहम्मद रिजवान 94 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि खुरम शहजाद बगैर किसी रन का इजाफा किए आउट हो गए। इस मैच के लिए इमामुल हक, शाहीन अफरीदी और नुमान अली को टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। वाज़ेह रहे कि 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल है।